السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، ہاؤ آر یو؟ آپ کیسے ہیں جناب والا؟ تو آج ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے اسلامی تہذیب کا عروج۔ تو سب سے پہلے ہے خلافت بنو امیہ، 661 تا 750۔ بنو امیہ کی خلافت کا آغاز حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو اس خلافت کی بانی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پردادا کا نام تھا، جو قبل اسلام کے عہد میں مشہور سپہ سالار تھے، اور ان کا تعلق مکہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا سنہری دور 61 ہجری تک جاری رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتحاد کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ اتحاد کا سال وہ سال ہے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا اور مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوا۔ یہ سال چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سال تھا۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم امہ کے اتحاد کی خاطر یہ یقینی طور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی تھی۔ یوں بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا، جو 661 سے 750 تک تھی۔ بنو امیہ کی طاقت کا مرکز شام ہی رہا اور خلافت کا دارالحکومت دمشق بن گیا۔ اناطولیہ کے مہمات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم کارنامہ ایک مضبوط بحری فوج کی تشکیل تھی، تاکہ مشرقی بحیرہ روم میں بازنطینی سلطنت کی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ ایک بحری فوج نیوی بنائی گئی جس نے مشرقی بحیرہ روم میں روڈز اور دیگر جزیروں پر 671 میں قبضہ کر لیا۔ 674 میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مسلمان فوجوں نے یہ محاصرہ 674 سے 678 تک جاری رکھا، لیکن پھر مسلمان فوجوں کو مشرقی اناطولیہ کی طرف سے فسپا ہونا پڑا۔ اس جنگ کے سب سے نامور شہید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے، جو 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے تھے۔ بعد ازاں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں ارمینیہ، جو بازنطینی کی سلطنت کا حصہ تھا، اس کو بھی فتح کر لیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں قسطنطنیہ کا زمینی اور سمندری دونوں راستہ سے محاصرہ کیا گیا، تاہم شہر پر قبضے کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ مشرقی محاذ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو خراسان کی جانب بھیجا تھا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے عہد میں مسلمان فوجوں نے بری صغیر میں مکران اور سندھ کو فتح کیا۔ وسطی ایشیا میں انہوں نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ اور تاشقند فتح کر لیا۔ ان میں سے اکثر فتوحات عظیم مسلم جرنیل قتیبہ بن مسلم کے دور میں ہوئی، جو ولید بن عبد الملک کے عہد میں خراسان کے گورنر تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں ایک اور اہم فتح سندھ کی تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ اس فتح سے برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ محمد بن قاسم 695 میں پیدا ہوئے اور عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے قریبی عزیز تھے۔ ان کا تعلق عرب کے خطے طائف سے تھا۔ محمد بن قاسم کو فارس یعنی ایران کا گورنر بنا دیا گیا تھا، جبکہ ابھی بھی ان کی عمر 17 سال ہی تھی۔ طلوع اسلام کے بعد عرب تاجر جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اسلام لے کر آئے۔ برصغیر اور عرب مسلمانوں کے تعلقات سازگار تھے، تاہم بحر ہند کا سمندری تجارتی راستہ اس وقت پرخطر ہو گیا، جب راجہ داہر مکران اور فارس کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سب آرا ہو گیا۔ لہذا یہ پہلی مرتبہ تھی کہ بنو امیہ کی حکمرانی کے دوران عربوں نے سندھ کو فتح کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔ فتح سندھ کی وجوہات۔ نمبر 1، بحری قزاقوں نے دیول کی بندرگاہ پر حملہ کر کے عرب جانے والی بحری جہازوں کو لوٹ لیا۔ ان قزاقوں نے کچھ معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ واقعہ سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ لوٹا ہوا مال اور مسلمان اغوا کنندگان کو واپس کرے۔ نمبر 2، حجاج بن یوسف نے مطالبہ بھی کیا کہ وہ ان عرب باغیوں کو بھی واپس کرے جنہوں نے مکران کے گورنر کو قتل کر کے سندھ میں پناہ لے رکھی تھی۔ حجاج بن یوسف اور راجہ داہر کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہ پایا اور معاملات شدت اختیار کرتے گئے۔ اس نہج پر
پہنچ کر گورنر حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد بن قاسم کی کمان میں ایک فوجی مہم کا آغاز کرے اور راجہ داہر سے لڑنے کے لیے ایک مضبوط فوج سندھ بھیجے۔ سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم سفر کرتا ہوا مکران پہنچ گیا۔ یہاں پر کئی مقامی جاٹوں اور دیگر قبائلوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا۔ یہاں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بدھ مت سے تعلق رکھنے والے افراد نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا، کیونکہ یہ لوگ راجہ داہر کے دور اقتدار میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے۔ سندھ میں عربوں کا نظام حکومت۔ تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ سندھ پر عربوں کا دور حکمرانی راجہ داہر کی طرز حکومت سے بالکل مختلف تھا۔ جو اہم تبدیلیات وہ ہوئے تھے: نمبر 1، مقامی آبادی سے نرمی برتی گئی، کیونکہ محمد بن قاسم نے سندھ کے مقامی افراد کے لیے ایک پرامن پالیسی روا رکھی تھی۔ ہر کسی کو اجازت تھی کہ وہ بلا خوف و خطر اپنے مذہب پر کاربند رہ کر زندگی گزارے۔ نمبر 2، اس نے مقامی آبادی پر ٹیکس عائد کر دی، جس کے عوض اس آبادی کو جان و مال کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ نمبر 3، مذہبی مقامات جیسے مندر وغیرہ کو کسی بھی حملے یا نقصان سے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ نمبر 4، ہندوؤں کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنی بستیوں پر اپنے قوانین لاگو کریں، اور ایک منصوبے کے تحت محمد بن قاسم نے مقامی معززین اور راجہ داہر کے سابقہ ملازمین کو بھرتی کیا۔ اس سے محمد بن قاسم کی حکمرانی مضبوط رہی۔ نمبر 5، مقامی غیر مسلمانوں کو فوج کی ملازمت سے مبرہ رکھا گیا تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا اور برصغیر کے درمیان تجارت میں بتدریج اضافہ ہوا۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں قیادت کمزور ہوتی چلی گئی۔ ایسا ہو جانے سے کئی مقامی سندھی گورنروں نے عرب سلطنت سے ناطہ توڑ کر آزادی کا اعلان کر دیا۔ محمد بن قاسم اور برصغیر میں اسلام کا پھیلاؤ۔ سندھ کے فتح سے برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مقامی افراد میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اکثریت نیچی ازداد سے تھی۔ وہ لوگ اسلام میں مساوات کے نظام سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد شہروں اور قصبوں میں بے شمار مساجد تعمیر ہوئی۔ اس کے نتیجے میں سندھ اسلامی تبلیغ کا مرکز بن گیا۔ اسلام برصغیر کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بن گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے بااثر افراد نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے عام لوگ بھی اسلام سے متاثر ہوئے۔ اس کام میں مزید تیزی صوفیاء کرام نے پیدا کی، جنہوں نے محبت، امن اور برداشت کے پیغام کو عام کیا اور اپنی تعلیمات سے لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ انہی صوفیاء کرام کی محنت تھی کہ چند سالوں میں ہی اسلام برصغیر کا دوسرا بڑا مذہب بن گیا۔ اگرچہ محمد بن قاسم نے برصغیر کے شمال مغربی حصے کو فتح کیا تھا، تاہم مسلمان حکمرانوں کی رواداری نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور پورے خطے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس بات سے ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ مزید تیز ہو گیا۔ افریقہ کی فتوحات۔ بن امیہ کے عہد میں افریقہ میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک عظیم مسلمان سپہ سالار عقبہ بن نافع نے افریقہ کے کئی خطوں کو فتح کیا، جن میں آج کا الجزائر، تیونس، لیبیا اور بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک مراکش شامل ہے۔ اندلس میں بن امیہ کا دور اس خطے کا سنہری دور تھا۔ اس عہد کے سرکردہ حکمران عبد الرحمن اول اور عبد الرحمن سوم تھے۔ اس عہدے کی فنون، فن عمارت، ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی جو اندلس میں مسلمانوں نے متعارف کروائے تھے کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف ذرائع استعمال ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں شمالی افریقہ میں بہت سے بربر افراد نے اسلام قبول کیا اور اس کی وجہ سے خلیفہ کا اقلیتوں سے حسن سلوک تھا۔ امیہ کے عہد کے اختتام تک مسلمان دنیا مغرب میں بحر اوقیانوس سے ہسپانیہ تک اور مشرق وسطی میں وسطی ایشیا سے برصغیر تک پھیل چکی تھی۔